بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان سلیم ضیاء، آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم۔ رنگ بیاں گرچہ شوق نہیں، رنگ بیاں گرچہ شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج ہم بات کریں گے دوستوں پہ۔ دوست لفظ جو ہے نا جی، یہ مرکب ہے دو الفاظ کا، یعنی دو اور سات۔ دو کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں، یعنی کاؤنٹنگ میں آتا ہے 1 2 جس طرح کہتے ہیں، 1 2۔ اور سات کے کئی میننگ ہیں، اس کے کئی معنی ہیں۔ سات کے معنی جوہر بھی ہوتے ہیں، اور اگر ہندی زبان سے لیا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جان کے، ہوتے ہیں نفس کے، ہوتے ہیں۔ یعنی دو سات، دوست یعنی دو لوگوں کا ملنا باہم، اور اسی سے لفظ آگے بنتا ہے دوستی۔ دوستی بھی اسی طرح مرکب لفظ ہے، یعنی ایک وہ اردو کا دو ہے، اور ستی ہندی کا لفظ ہے۔ ایک کسی زمانے میں ہندوؤں میں رسم ستی ہوا کرتی تھی، یعنی اگر کسی عورت کا خاوند جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا، مر جاتا وہ، تو لوگ اس کو، یعنی وہ عورت جو اس کی چتا میں ساتھ ہی جل جایا کرتی تھی۔ یعنی اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو وہ بھی اس کے ساتھ جہاں وہ جلاتے ہیں شمشان گھاٹ میں، یا چکھا کہہ لیں اس کو، کہ وہ بھی چھلانگ لگا دیتی۔ یعنی اس گفتگو سے جو معنی نکلتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی خاطر کٹ مرنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، وفا کرنے والے، یعنی دوست کے بڑے اہم مطلب بنتے ہیں، اہم اس کے معنی بنتے ہیں۔ یعنی ایک دوسرے پہ جان چھڑکنے والے، ایک دوسرے کا غم بانٹنے والے، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے والے، ایک دوسرے کی غم گساری کرنے والے۔ لیکن یہ شاید حالات کی گردش ہے، یا معاشی حالات نے اس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ جس طرح وہ فیض کہتا ہے کہ دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا۔ یعنی ہم دوست ہو کر بھی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مخلص نہیں ہیں جس طرح ہونا چاہیے۔ اپنے اپنے مطلب کی خاطر لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے کو، اپنے اپنے مفادات کی خاطر ملتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے دوستی میں، یا دوستوں کے درمیان یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پنجابی میں ہے کہ ہوئیاں کچھ اس طرح دیاں عقلاں سیاڑیاں، ہوئیاں کو اس طرح دیاں عقلاں سیاڑیاں، غرضوں بغیر جان نہ شکلاں پچھاڑیاں۔ یعنی اصل پھر وہی ہے نا کہ دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا۔ اس میں تھوڑا ایڈیشن ہے پنجابی کے شعر میں کہ جب تک ہم کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہم اس کے پاس خالصتاً ملنے کے لیے نہیں جاتے، اس کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے نہیں جاتے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ یہ بہت سارے بزرگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، جس طرح وہ نویں نویں نہ یار بنائیے، اس طرح کا ایک مصرع ہے پنجابی کا۔ یہ بھی ہمیں کمی ہے کہ ہم کچھ دیر کچھ دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن بعد میں چھوڑ کے نئی اپنی کو محفل بنا لیتے ہیں، اس سے پھر آگے چل پڑتے ہیں۔ ہمیں کسی کی نیچر کا، کسی کی فطرت کا نہیں پتہ ہوتا۔ اس لیے یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے بنیادی دوست جو ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ یہ حکایات دوستوں کے بارے میں بہت ہیں، بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم خلوص نیت سے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے نا کہ مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو ہم جب گفتگو کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ، اپنے بیلیوں کے ساتھ، تو ہمارا طرز تخاطب جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہوتا۔
یعنی ہم اس میں گالی گلوچ کر جاتے ہیں، یہ اوٹ پٹانگ لفظ کہہ جاتے ہیں، اس سے پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور ہماری بول چال بند ہو جاتی ہے اور دوستی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ دوست جو ہے نا جی، یہ اشتہار ہوتے ہیں آپ کے، میرے، سبھی کے، یعنی ہمارے دوست جو ہیں ہماری پہچان اور ہمارا اشتہار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یعنی مسجد سے اگر ویسے ہی کسی کام سے جائے اور باہر نکلتے تو جو لوگ اس کو دیکھیں گے وہ کہیں گے جی یہ نماز ادا کر کے آ رہا ہے بندہ۔ لیکن اگر آپ کسی قمار خانے سے، کسی جوا خانے سے یا کسی بری محفل سے نکل کے آئیں گے تو لوگ آپ کو وہی سمجھیں گے جو وہاں ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنے کا مقصد یہ مثال دینے کا کہ دوست جو آپ کے ہوتے ہیں وہ آپ کا اشتہار ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے دوست جو ہیں دیکھ بھال کے، سوچ سمجھ کے، یعنی اچھے لوگوں سے میل جول بڑھانا چاہیے، اتنا بھی زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے۔ جس طرح ہے نا کہ بڑھاؤ نہ آپس میں ملت زیادہ، مبادہ کے ہو جائے نفرت زیادہ۔ تکلف علامت ہے بیگانگی کی، نہ ڈالو تکلف کی عادت زیادہ۔ یعنی ہمیں تکلفات سے بھی کام نہیں لینا چاہیے اور اپنے روابط جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان میں بھی میانہ روی رکھنا چاہیے۔ یعنی روز آنے جانے سے آپ کی جو ہے نا وہ قدر و قیمت جو ہے وہ کم، اس میں کمی آتی ہے، کم ہو جاتی ہے آپ کی قدر، یعنی کم کر دیتا ہے روز کا آنا جانا۔ توقیر جو ہوتی ہے، وقار جو ہوتا ہے انسان کا جاتا رہتا ہے۔ تو ان میں بھی اعتدال کی بڑی ضرورت ہے اور ان لوگوں سے مشاورت رکھیں، ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں جو پڑھے لکھے ہوں، عقل مند ہوں، باشعور ہوں اور آپ کے لیے بھی اچھی خواہشات، اچھا ذہن رکھنے والے ہوں۔ تو میں آج کا یہ گفتگو کا حاصل مقصد یہی ہے کہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں، میرے دوست ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ جب دوستوں کے مابین بیٹھیں، آپ کسی محفل لگائیں تو اس میں زیادہ تر علمی باتیں کریں۔ اس سے آپ کے لیے نئی راہیں کھلیں گی، آپ کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ اور برے دوستوں سے کوشش کریں کہ بچیں۔ بلکہ کچھ ساتھیوں نے تو لکھا ہے، بہت آرٹیکل بھی لکھے ہیں کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اس طرح کی چیزیں بھی میں نے تو پڑھی ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ خدا را اپنی گفتگو جو ہے اس کا معیار جو ہے بلند کریں۔ اچھے طریقے سے آپ اگر بات کر رہے ہوں گے لوگ آپ کو سنیں گے، اور اگر آپ برے طریقے سے بات کر رہے ہوں گے تو لوگ آپ کو دھتکار دیں گے۔ میرے خیال میں یہ چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ انشاءاللہ کل کسی نئے موضوع کے ساتھ، کسی نئی بات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ جی، فی امان اللہ۔